قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام اور سمود کا نسب، قوم سمود کی بستیاں، قوم سمود کا مذہب، اونٹنی کا نام، خدا کی ایک نشانی، اونٹنی کو زخمی کرنا، آسمانی کڑک سے قوم سمود کی ہلاکت و بربادی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسف براڈکاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبید بن جابر بن سمود۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ 9 مقامات پر آیا ہے۔ قوم سمود کی آبادیاں ہجر میں تھیں، جو حجاز اور شام کے درمیان وادی کرہ تک پھیلا ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ قوم صالح اگرچہ نافرمانی اور مکافات عمل کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو چکی ہے، لیکن ان کی بستیوں کے آثار اور کھنڈرات عبرت بن کر آج تک باقی ہیں۔ یہ لوگ عمارتیں بنانے میں ماہر تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اس میں اپنے لیے جگہیں بنانا، اتنی خوبصورت جگہیں کہ آج بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہ آج بھی نشانی کے طور پر یا عبرت کے طور پر مدینہ سے 3 گھنٹہ ڈرائیو کے فاصلے پر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے صحابہ کے ساتھ، تو کہا بس یہاں رکو نہیں، چلتے جاؤ۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا، یہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ اور جو مسافر بھی شام کے راستے سے آتا ہے، اسے اثناء طریق میں قوم سمود کی اجڑی بستیاں اور ان کے مٹے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ وادی ہجر، جو ہجر سمود کہلاتی ہے، ارض مدین کے جنوب میں کچھ یوں واقع ہے کہ خلیج عقبہ کے بالکل پاس یا بالمقابل قوم عاد اپنی ہلاکت سے پہلے عاد آرم کہلاتے تھے، جو ہلاکت بربادی کے بعد سمود ارم یا عاد ثانی کہلائے۔ قرآن کریم صاف بتلاتا ہے کہ قوم سمود اور ان کی یہ بستیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلنے سے پہلے تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور ان کے آثار حیات بالکل فنا ہو چکے تھے۔ اور اس بات کے قائل خود بنی اسرائیل بھی تھے کہ قوم عاد اور سمود ہم سے بہت پہلے رب کی نافرمانی کی سزا چکھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو آل فرعون میں سے ہی ایک مومن اٹھ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اس بات سے باز آ جاؤ، ورنہ انجام بہت بھیانک نکلے گا۔ یقین نہیں آتا تو قوم عاد اور سمود اور قوم نوح کے شرمناک اور عبرتناک انجام بد کو سامنے رکھنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اپنی قوم سمود کو یہ کہنا بھی اس بات کی تائید کرتا ہے کہ قوم سمود فن تعمیر میں طاق تھی، یعنی ماہر تھی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الاعراف، ترجمہ: اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو۔ یہ ایک قسم کے گھر ہوئے جو عام رائج طریق پر بنائے گئے تھے، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ یہ دوسرے طریق کی عمارتیں ہوئے جو ان کے تعمیر کرنے کا خاص قوم عاد اور سمود کو تھا۔ قوم سمود بہت سے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور خدا کو بھول چکے تھے، تو پھر اللہ نے اپنے پیغمبر صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا۔ پھر ایک دن حضرت صالح نے لوگوں کو بتلایا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر لوگوں نے یہ بات سنی تو پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ ایک لڑکی نے جا کر اپنے سرداروں سے کہا کہ ایک لڑکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ پھر حضرت صالح نے اپنی قوم کو کہا کہ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تم کو کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس رب تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے یہ جہاں بنایا ہے، اس واحد اللہ کی عبادت کرو۔ اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے قوم نوح کو طوفان سے اور قوم عاد پر عذاب لا کر اس قوم کو برباد کر دیا تھا۔ وہ وقت تم پر بھی آئے گا۔ اس قوم کے 9 بڑے سردار تھے جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ وہ آپس میں سوچنے لگے کہ اللہ نے حضرت صالح کو نبی کیوں کر چنا، ہمیں چنتا، ہمیں تو سردار بھی ہیں نعوذ باللہ، اور لوگ ہماری بات بھی سنیں گے۔ پھر اسی وقت ابلیس یعنی شیطان کی انٹری ہوئی۔ وہ قوم سمود سے کہنے لگے، اگر حضرت صالح کہیں کہ میں نبی ہوں تو اس سے نبی ہونے کا ثبوت مانگو۔ قوم سمود نے کہا کہ اچھا، کون سا ثبوت؟ جواب میں شیطان نے کہا کہ اس کو کہو کہ ہمیں پچھلے قوم کے حوالے سے ڈراؤ مت،
ہمیں ثبوت دو کہ تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو۔ پھر قوم نے کہا کہ وہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا ثبوت؟ شیطان نے کہا کہ تم حضرت صالح علیہ السلام کو کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائے۔ وہ لوگ پہاڑ سے ہی ہر چیز بناتے تھے، چاہے بت ہوں یا پھر ان کے بڑے خوبصورت گھر ہوں، اس لیے ان کی صرف پہاڑ کے بارے میں ہی جانتے تھے۔ اس لیے وہ قوم اس بات پر مان گئی اور حضرت صالح علیہ السلام سے یہ جا کر کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں پہاڑ سے ایک اونٹ بنا کر دکھاؤ۔ اللہ سے کہو، جا کر اللہ سے کہو کہ اس پہاڑ سے ہمیں ایک اونٹ بنا کر دکھائے اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہو۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان قوم کے سرداروں کو کیا جواب دیا، یہ ہم آپ کو اگلے حصے میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ والسلام۔